بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم حضرات، زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ماں، باپ، نانا نانی، دادا دادی، پردادا پردادی، ایسے ہی آخر تک سلسلہ چلا جائے تو ایسے تمام اصول کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، پڑنواسا پڑنواسی، پڑپوتا پڑپوتی، اسے ہی آخر تک سلسلہ چلا جائے تو ایسے تمام اولاد کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، غلام باندی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 5، کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو، مالدار ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 7، صاحب نصاب مالدار کے غلام اور باندی کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 8، مالدار صاحب نصاب کا نابالغ بچہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ مالدار صاحب نصاب کا بالغ بچہ ہو اور اس کے پاس نصاب کے برابر کوئی بھی مال نہ ہو جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو ایسے بچے کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ نمبر 9، سادات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، سیدوں کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 10، سیدوں کے آزاد کردہ غلام اور باندیوں کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، زکوٰۃ دینے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جس کو بھی زکوٰۃ دیں، جس مستحق کو بھی زکوٰۃ دیں، اس کو باقاعدہ ہم اس کا مالک بنا دیں، اس پر اس کو قابض کر دیں، تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس اصول کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم براہ راست مسجد وغیرہ کی تعمیر میں، اس کی ضروریات میں صرف کریں گے، خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں گنجی وغیرہ مسجدوں میں بنائی جاتی ہے تو ان میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ گنجی صرف غریبوں کو نہیں دی جاتی بلکہ مالداروں کو بھی دی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے رفاہی اور مفاد عامہ کے کاموں میں بھی زکوٰۃ لگانا صحیح نہیں ہے۔ مثلا راستہ بنانے، پل بنانے، پانی کی ٹنکی بنانے، ہسپتال وغیرہ بنانے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگانا صحیح نہیں ہے۔ اسی قاعدے کی وجہ سے میت کی تجہیز و تکفین میں بھی براہ راست زکوٰۃ کا پیسہ لگانا جائز نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر سخت ضرورت ہو تو کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا جائے، پھر وہ غریب اپنی طرف سے تجہیز و تکفین میں روپیہ لگا دے تو صحیح ہو جائے گا۔ اسی تملیک کے قاعدے کی وجہ سے میت اگر قرض دار ہو تو اس کا قرض زکوٰۃ کی رقم سے ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں تملیک نہیں پائی جاتی۔ ہاں، البتہ یہاں اس کے کسی وارث کو جو کہ مستحق زکوٰۃ ہو اس کو مالک بنا دیا جائے اور وہ میت کی طرف سے قرض ادا کر دے تو پھر زکوٰۃ صحیح ہو جائے گی۔
اسی تملیغ کے قاعدے کی وجہ سے کسی فقیر مستحق کو یا مستحقین لوگوں کو ایک جگہ بٹھا کر کھانا کھلا دیں تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا ان کو کھانے کا مالک بنانا ضروری ہے، یعنی کھانا بنا کر پیکٹ کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیں تو تب صحیح ہو جائے گی، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ سب تملیغ کے سے متعلقہ مسائل تھے۔ تملیغ کا معنی ہے مالک بنانا، تو آپ مثالوں کے ذریعے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جس کو ہم زکوٰۃ کا روپیہ دیتے ہیں اس کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی سے آپ وہ مسئلہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سے کسی یا ہمارے دوست احباب میں سے کسی نے قرض لیا 10,000 روپیہ مثال کے طور پر، ہم نے اسے قرض دے دیا۔ قرض دینے کے وقت میں ہمارے دل میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہیں تھی، یہ نیت یہ تھی کہ ہم قرض کے طور پر دے رہے ہیں، ہم واپس لے لیں گے، لیکن بعد میں وہ مستحق زکوٰۃ ہو گیا۔ اب ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ اب ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے، اس سے ہم قرض واپس نہیں لیں گے۔ ایسی نیت اب کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جب قرض دیا گیا اس وقت ہمارے دل میں زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی اور ہم نے اس کو مالک نہیں بنایا تھا۔ البتہ اس کا حیلہ فقہاء کرام نے یہ بتایا ہے کہ ہم اب جتنی زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے اتنا روپیہ، مثلا 10,000 روپیہ لے جا کے اس کو دے دیں، دے دینے کے بعد اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کریں، وہ اپنے پاس جو زکوٰۃ کا پیسہ آیا ہے اس میں سے ہمیں اپنی قرض ادا کر دے، تو پھر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ہمارا قرض بھی وصول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔